بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو خیریت و عافیت سے رکھے۔ آج ہمارا ہشتم کے اردو کا سبق نمبر 20 ہے اور وہ ہے غزل میر، غزل نمبر 1 غزل میر، یعنی میر تقی میر کی لکھی ہوئی غزل آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کوئی بھی سبق یا غزل شروع کرتے ہیں یا نظم ہو تو ان کے شعراء اور ان کے مصنفین کا تعارف پہلے ہم مختصر سا وہ جو کتاب والوں نے لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ان میں سے جو MCQs آتے ہیں یا آئیں گے یا ان کی غزل اور ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں وہ ہم ان کو جان سکیں۔ تو پہلی غزل لکھی ہے میر تقی میر نے۔ یہ 1725 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میر تقی میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کہ شعراء اپنے لیے جو مختصر نام تجویز کر لیتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں، اور میر تقی میر نے اپنا تخلص میر رکھا ہوا تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر کے والد کے مرید اور منہ بولے بھائی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کے وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ تلاش معاش کے لیے یعنی روزگار کی تلاش کے لیے۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے اور وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزار دی۔ میر تقی میر کے بارے میں بچوں کیا بتایا کہ پیدا ہوئے آگرے میں اور وہاں پہ سید امان اللہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب والد فوت ہو گئے تو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آ گئے اور وہاں ایک نواب کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ پھر وہ نواب بھی جب مارا گیا تو پھر دوبارہ دلی واپس آ گئے، اور دلی میں خراب امن و امان جب ہو گیا تو پھر لکھنؤ چلے گئے اور وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ رہے اور پھر پوری عمر وہیں گزار دی۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ وہی بچوں، خدا کس کو کہتے ہیں؟ خدائے سخن کہا گیا، یعنی ایسی ذات جو معبود ہونے کا حق رکھتی ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ میر تقی میر معبود بن گیا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لو کہ اگر ہم اس کا اصطلاحی معنی یوں لیں کہ سب سے بڑا، تو میر تقی میر بھی اپنے شعر و شاعری کے حوالے سے شعراء میں سے سب سے بڑا انسان تھا۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طب آزمائی کی۔ اصناف صنف کی جمع، صنف کہتے ہیں قسم کو۔ مختلف قسم کے شعر گوئی کی، غزلیں بھی لکھی، نظمیں بھی لکھی، مرثیے بھی لکھے، سب کچھ کیا۔ طب آزمائی کی یعنی اس میں ان کو لکھا، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ غزل کہنا، غزل لکھنا، غزل پڑھنا، یہ ان کی پہچان بنی۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ وہی کہا جو کہا خدائے سخن، وہی بادشاہ سخن کہہ دیتے۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ لو بھی بچوں، خلوص خالص نیت کا ہونا، درد و غم آپ جانتے ہیں، ترنم یعنی اگر اس کی غزلوں کو گانے والے لوگ جس طرح گا کر پڑھتے ہیں اس طرح پڑھا جائے تو خوب اچھا انداز بنتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی غزلیں بڑا اثر رکھتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا بلکہ متأخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف یعنی ان کی جو یعنی شعر و شاعری کی صلاحیت میں بڑائی تھی، اسے جو مانا تو وہ صرف ان کے زمانے کے لوگوں نے نہیں مانا، مصر شعراء نے نہیں مانا، بلکہ بعد میں جو لوگ آئے وہ بھی اسے مان رہے ہیں۔ ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ کسی کی عظمت کو اگر اس وقت کے اعتبار سے تو مانا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں
اس میدان میں کچھ تقاضے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں نئی نئی جہتیں آنے کی وجہ سے وہ ان کا جو انداز ہے، ان کی جو صورتحال ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے، پھر اسے کوئی زیادہ ماننے والا نہیں رہتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ میر تقی میر ایسا شخص ہے کہ اس کی جو شاعرانہ عظمت ہے نا، اس کا اعتراف بعد والے لوگوں نے بھی کیا۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو کا قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحق یہ اردو کا ایک بڑا نام ہے، ارکان خمسہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہیں کیا لقب دیا؟ سرتاج شعرائے اردو، اردو کے شعراء کے بادشاہ۔ میر کے تصانیف میں ایک خود نوشت اپنی کہانی، اپنی جس کو کہتے ہیں سوانح عمری، اس کو کہتے ہیں خود نوشت۔ ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات الشعراء اور ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ فارسی کی 1 کتاب اور اردو کی 6 کتابیں، دواوین کتابیں۔ مدون کی جمع دواوین ہے، مدون کہتے ہیں لکھی ہوئی کتاب کو۔ تو مختصر سا یہ بیان کیا انہوں نے بھئی بچوں میر تقی میر کے حوالے سے۔ ان کو ایک تو پہلے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ میر تقی میر جو تھے وہ ان کا نام تو محمد تقی تھا اور تخلص انہوں نے اپنا میر رکھا ہوا تھا، اور والد کا نام تھا علی متقی، اور یہ میر 1725 میں پیدا ہوئے، 1810 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیدا آگرہ میں ہوئے، بعد میں وہ دہلی آئے، اور پھر دہلی میں وہ جس نواب کے ساتھ تھے وہ نادر شاہ کے حملے میں وہ مارا گیا، تو پھر واپس لوٹ آئے، یعنی آگرہ آ گئے، اور پھر دوبارہ دلی جانا پڑا۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے پھر انہیں لکھنؤ آنا پڑا۔ تو لکھنؤ میں نواب آصف الدولہ کے دربار میں رہے، اور پھر ساری زندگی وہیں انہوں نے گزار دی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ خدائے سخن کہتے ہیں، اور اس کا جو اعتراف ہے وہ بعد والے لوگ بھی کرتے رہے، جیسا کہ بابا اردو مولوی ڈاکٹر عبدالحق نے ان کو سرتاج شعرائے اردو کا لقب دیا۔ پھر میر کی تصانیف کے بارے میں کہا کہ ایک خود نوشت ہے ذکر میر، پھر ہے ایک تذکرہ، پھر ہے نکات الشعراء۔ کہتے ہیں 1 فارسی کی کتاب ہے ان کی اور 6 اردو کی۔ تو یہ مختصر تعارف تھا بھائی بچوں میر تقی میر کا۔ اس کو آپ نے ذرا ایک تو 2-4 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میر تقی میر کیسے آدمی تھے، تاکہ ان کا کلام جہاں کہیں بھی ہو وہ سمجھنے میں آپ کو یہ ان کا جاننا، ان کی طبیعت کا، ان کا تعارف وہ آپ کی مدد کرے۔ پھر انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ہم غزل کی بلند خوانی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔